السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریشہ اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو جناب، کل کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ آپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں، میں ایویں رومانس لکھ لکھ کے مر گئی ہوں۔ چلو خیر، میں مری نہیں ہوں، میں زندہ ہوں الحمدللہ۔ تو چلیے آئیے آج کی قصہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہے 13ویں ایپیسوڈ اور چلے اب شروع ہی کرتے ہیں، چھوڑیں باقی باتوں کو۔ دست دارم، قسط نمبر 13، تحریر عریشہ۔ جس کو میری سپیڈ سلو لگتی ہے وہ خود ریڈ کرے، اور جس کو ریڈنگ نہیں سننی، جس کو اپنا خود کا پڑھنا ہے، تو وہ میوٹ کر کے خود پڑھے۔ تو چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد بھی وہ مسلسل اسی کو سوچتی جا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اب تک اسے اپنی کمر کے گرد محسوس ہو رہا تھا، جبکہ اپنے ہونٹوں پر اس کے ہونٹوں کا لمس یاد کرتے ہوئے وہ کانپ اٹھی۔ اس کا نازک سا دل اب تک بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ کیوں دارم سائیں کو خود سے دور نہیں کر پاتی تھی؟ آخر کیا کشش تھی اس کی قربت میں کہ وہ اسے سب کچھ بھلا دیتا تھا، اور یہ بھی تو بھول جاتی تھی کہ وہ یہاں کس مقصد سے آئی ہے۔ کیوں وہ اسے خود سے دور نہیں کر پاتی تھی؟ اسے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنی گردن پر آ رکا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی گرم سانسیں وہ اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود سے بے حد قریب کیے ہوئے تھا، یہاں تک کہ اپنی گھنی مونچھوں کی چبھن سے اس کی سانسوں کو اتھل پتھل کیے ہوئے تھا۔ اس کا دل اب تک بے ترتیب تھا۔ وہ اس کے واش روم سے باہر نکلنے سے پہلے ہی بھاگ آئی تھی، لیکن اس کا دہکتا لمس ساتھ لے آئی تھی جو اسے اب تک بے چین کیے ہوئے تھا۔ نہیں، میں آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی دارم سائیں۔ میں مانتی ہوں میں آپ کے نکاح میں ہوں، لیکن میں یہاں اس لیے نہیں آئی۔ مجھے واپس جانا ہے اپنی دنیا میں۔ یہ حویلی کی 4 دیواریں اور آپ کا وہ شاہی کمرہ میری منزل نہیں ہے۔ مجھے کوئی نہیں روک سکتا، میں چلی جاؤں گی۔ اس حویلی کے مردوں کے بارے میں سب جانتی ہوں میں، مجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے دارم سائیں۔ پر ویسے بھی یہاں ہے کوئی جو آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں آپ کے لیے بے تحاشا عشق۔ اگر میں نے آپ کو پا لیا تو وہ مر جائے گی، کیونکہ عورت کے دل میں وہ مقام کوئی ایک مرد ہی حاصل کرتا ہے جو آپ ثنا کے دل میں حاصل کر چکے ہیں، اور ثنا کے خوابوں کا گھر جلا کر میں اپنا آشیانہ نہیں سجاؤں گی۔ آج صبح صبح ہی ان سب کا پلان بن گیا، نور کو اپنے ساتھ کہیں باہر لے کر جانے کا۔ لیکن ابھی ان کی تیاری شروع ہی ہوئی تھی کہ زاوش کو پتہ چلا کہ زرنیش یونیورسٹی جا رہی ہے۔ اس نے تو آج چھٹی کر لی تھی، جبکہ ثانیہ کے ایگزامز ختم ہو گئے تھے۔ وہ کبھی زرنیش کے بغیر تو کہیں جاتی ہی نہیں تھی، اسی لیے صبح صبح ہی اس کے سر پر سوار ہو گئی۔ زاوش، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، میرا یونیورسٹی جانا بہت ضروری ہے۔ میرا آج بہت اہم لیکچر ہے، اگر میں نے نہیں لیا تو کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے پتا ہے میری ادیب بہت لائق ہیں، اگر ایک آدھ لیکچر مس ہو بھی گیا تو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ پلیز چلے نا، سب لوگ چل رہے ہیں، اور میں نے اتنی مشکل سے دارم ادا کو منایا ہے، ان کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ نہ ہو کہ لیٹ ہونے پر چلنے سے ہی انکار کر دیں۔ آج نہ ان کے جرگے میں کسی قسم کی کوئی پیشی نہیں تھی، اسی لیے وہ ہمارے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے۔ کیا دارم ادا بھی جا رہے ہیں؟ پھر تو پکا ساحر ادا بھی جا رہے ہوں گے۔ توبہ توبہ، میں تو ہرگز نہیں جاؤں گی ان دونوں کی موجودگی میں۔ اگر صرف سنان سائیں ہوتے تو میں چلی جاتی، ان کے ساتھ بندہ آرام و سکون سے انجوائے کر سکتا ہے، وہ تو کسی چیز پر منع بھی نہیں کرتے۔ اور دارم ادا اور ساحر ادا، توبہ توبہ، اس نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اوہو، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ دونوں ساتھ ہیں تو سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی لگے رہیں گے، ہم خوب مستیاں کریں گے۔ اور جہاں تک بات سنان ادا کے ساتھ انجوائے کرنے کی ہے تو وہ تم نکاح کے بعد ہنی مون پر جا کر انجوائے کر لینا۔ وہ بے حد شرارت سے گویا ہوئے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، پلیز اب انکار مت کرنا، وہ اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولی جب سنان وہیں چلا آیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ لڑکی؟ کیوں ہر وقت کتابی کیڑا بنی رہتی ہو؟ یونیورسٹی کل چلی جانا، آج ہم سب لوگ باہر جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ چلو۔ اس کا انداز حکم دینے والا تھا۔ چلو جی، ہو گیا، اب تو میری مان ہی جائے گی، اب مان ہی جائے گی۔
زاوش زیومانی انداز میں کہتی وہاں سے رفو چکر ہو چکی تھی۔ اسے جب پتہ چلا کہ زاوش، ثانیہ اور سنان اسے اپنے ساتھ کہیں باہر لے کر جا رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو زرنیش کو بھی تیار دیکھا۔ اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ آج اس کا ایک بہت اہم لیکچر تھا جسے چھوڑ کر وہ اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی تھی۔ تھینک یو سو مچ زرنیش دی، آپ نے میرے لیے اپنا اتنا اہم لیکچر چھوڑ دیا۔ اب آپ بہت اچھی ہیں، وہ اس کے گلے لگتے ہوئے خوشی سے بولی۔ ہم چاروں جا رہے ہیں، بہت مزہ آئے گا، اس نے سنان، زاوش اور ثانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چاروں نہیں، 8 جا رہے ہیں، دارم ادا سائیں، ساحر ادا سائیں، سنان ادا سائیں، ثانیہ، ثنا ادی، زرنیش ادی، تم اور میں، زاوش نے فوراً اسے بتایا تھا، جبکہ دارم کا نام سن کر اسے بالکل خوشی نہیں ہوئی تھی۔ چلو تم سب تیار ہو، باہر آ جاؤ، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ دارم سائیں ہاتھ میں گاڑی کی چابی پکڑے ان کے قریب سے گزرتا باہر نکل گیا۔ ہاں ہم سب تو تیار ہیں، لیکن ثنا دی ابھی تک نہیں آئی۔ بی بی جی کہہ رہی ہیں کہ انہیں کہیں نہیں جانا، آپ سب لوگ جائیں، ملازمہ نے اس کے پاس رکتے ہوئے بتایا۔ ارے ایسے کیسے نہیں جائیں گی، ان کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آئے گا، ہم جب بھی جاتے ہیں ایک ساتھ ہی جاتے ہیں۔ یار پلیز زردی، آپ جا کر ان سے بات کریں نا، ایک بندہ مسنگ ہوگا تو بالکل اچھا نہیں لگے گا نا، زاوش نے اداسی سے کہا۔ وہ شاید نور کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتی، انہیں رہنے دو، ویسے بھی تو 2 دن پہلے بہت برا ہوا تھا، زاوش نے انکار کیا۔ تو آپ رکیں زرنیش ادی، میں جاتی ہوں، ثنا دی کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گی، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ ویسے بھی جانے والی تھی، اس نے سوچا تھا کہ وہ کسی سے بھی زیادہ اٹیچ نہیں ہوگی، لیکن شاید یہ محبتیں، یہ چاہتیں اور کہیں سے اسے نہ ملیں تو کیا جاتا اگر وہ انہیں سمیٹ لیتی۔ اس نے بے حد آہستہ سے دروازے پر دستک دی تھی۔ کون ہے؟ آ جاؤ ادھر، ثنا نے اپنے ہاتھ میں نہ جانے کون سی کتاب اٹھائی ہوئی تھی، ایک نظر دروازے کی جانب دیکھتی اجازت دی۔ میں ہوں نور، اس نے مسکراتے ہوئے کمرے کے اندر قدم رکھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ آپ ہمارے ساتھ باہر گھومنے کے لیے کیوں نہیں جا رہی؟ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں اس دن کی وجہ سے؟ یقیناً ہوں گی۔ میں یہاں زیادہ کچھ بھی کہنے کے لیے نہیں آئی، بس یہ بتانے کے لیے آئی ہوں کہ میں یہاں صرف اپنے بابا سائیں کے لیے آئی تھی۔ تایا سائیں مجھے بس بابا سائیں سے ملوانے کے لیے لائے تھے، میں چلی جاؤں گی، پلیز آپ میری وجہ سے اپنے گھر والوں کے ساتھ یوں دوریاں نہ بنائیں۔ آپ بری ہیں مجھ سے، مجھے آپ کی عزت کرنی چاہیے، میں نے بہت بدتمیزی کی اس دن، اگر آپ جھوٹ نہیں بولتی تو یقیناً نہ کرتی، ایک غلطی آپ نے کی، ایک میں نے کر دی، تو میرے خیال سے اب حساب برابر ہو چکا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اب مزید کتابیں کھولنی چاہیے۔ اب تک جو بھی ہوا اسے بھلا کر میرے خیال میں ہمیں ایک نیا سٹارٹ لینا چاہیے۔ میں یہاں سے جانے سے پہلے اپنے لیے بہت ساری اچھی یادیں بنانا چاہتی ہوں، میں کسی کے ساتھ اپنا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتی۔ اگر آپ بھی میری بات پر ایگری کرتی ہیں تو پلیز آج ہمارے ساتھ ضرور چلیے گا، ہم باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے پاس 15 منٹ ہیں، اگر 15 منٹ میں آ گئی تو میں یہی سمجھوں گی کہ جو میں چاہتی ہوں وہی آپ بھی چاہتی ہیں، اس نے مسکرا کر کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب ثنا نے اسے بلایا، دیکھو میں 15 منٹ میں ہرگز تیار نہیں ہو سکتی، مجھے تیار ہونے کے لیے تقریباً کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے۔ نور نے مسکرا کر پیچھے دیکھا۔ گاڑی دارم سائیں ڈرائیو کر رہے ہیں، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جتنی جلدی تیار ہو کر آ سکتی ہیں آ جائیں، وہ بس اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ اس نے کمرے سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ ثنا اسے اپنے پیچھے محسوس ہوئی۔ ارے یہ کیا، آپ تیار نہیں ہوئی؟ اس نے حیرت سے دیکھا۔ لڑکی وہ دارم سائیں ہیں، وہ کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتے، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ چادر ٹھیک سے لیتے ہوئے ان سب کے ساتھ ہی باہر نکلی، جبکہ نور کے دماغ میں تو بس دارم سائیں کے الفاظ گونج رہے تھے۔ 15 سال انتظار کیا ہے تمہارا، اس کے الفاظ کے حصار سے خود کو چھڑاتی وہ جلدی سے گھر سے باہر نکلی تھی۔ وہ سب لوگ 8 سیٹر گاڑی میں بیٹھے سفر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دارم سائیں گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ ساحر سائیں فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اپنے سگریٹ پھونکنے میں مصروف تھا۔
نہ جانے وہ دونوں کون سی باتوں میں مگن تھے، جبکہ ایک چیز جو نور بار بار نوٹ کر رہی تھی وہ تھی دھارم سائیں کی فرنٹ مرر میں نظر آتی آنکھیں جو وہ اس پر فوکس کیے ہوئے تھا۔ کل رات کے بعد وہ اس سے بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، بات کرنا تو دور، وہ اس کے سامنے بھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس نے ذرا سا سنان کے ساتھ کھس کر بیٹھنے کی کوشش کی تو شیشے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ اسے تو اب اس کی نظروں سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ وہ حق کی ملکیت رکھتا تھا، اسے دیکھنا، اس سے بات کرنا، اسے چھونا، وہ اس کا حق تھا۔ نور کو یقین تھا وہ اپنے حق، اپنی ملکیت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لیکن ثنا، اس کا کیا قصور تھا جو اس کے خواب سجا کر بیٹھی تھی؟ اور کیا تک بنتی تھی کہ ثنا کے یہ جذبات یک طرفہ ہوں؟ وہ ایک لڑکی تب تک اتنی آگے نہیں جا سکتی جب تک اسے دوسری طرف سے پذیرائی نہ ملے۔ اسے یقین تھا ثنا کے جذبات یک طرفہ ہرگز نہیں ہیں۔ ثنا کی محبت اس بات کی گواہی تھی کہ وہ اس سفر میں اکیلی ہرگز نہیں ہے۔ سفر گزر رہا تھا اور زاوش اور ثنا کے ساتھ باتوں میں لگی ہوئی تھی جب اسے ایک بار پھر سے اپنا آپ کسی کی گہری نظروں کے حصار میں محسوس ہوا۔ اس نے بے ساختہ نظر اٹھا کر سامنے شیشے کی جانب دیکھا تھا جہاں اسے ایک بار پھر سے وہ سیاہ نگاہیں اس کی طرف مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اس نے فوراً نظریں چرا لی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے وہ خمار یاد آتا تھا جو کل رات دھارم سائیں کی نگاہوں میں اس کے لیے تھا۔ اس کی بے خودی بات کرتے ہوئے اس کا دل ایک بار پھر سے بے ترتیب ہونے لگا۔ نور اپنے آپ کو بے خبر ظاہر کرتی باتوں میں مگن ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نگاہیں بار بار ان سیاہ نگاہوں سے ٹکراتی تو جھک جاتی اور اس کی جھکی ہوئی نگاہیں دیکھ کر اس کی آنکھیں مسکراتی تھیں۔ وہ سب لوگ ایک بہت ہی خوبصورت پہاڑی کی جانب آئے تھے۔ سنان تمام لڑکیوں کو لے کر آگے کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ دھارم سائیں اور ساحر سائیں نہ جانے کون سی باتوں میں مصروف تھے۔ آج صبح چاچا سائیں تم سے کیا بات کر رہے تھے؟ مجھے کہہ رہے تھے کہ ساحر سائیں کو بلاؤ، مجھے بہت اہم بات کرنی ہے۔ کوئی مسئلہ تو نہیں تھا؟ وہ کافی پریشان لگ رہے تھے۔ ان سب کو اپنی مستیوں میں مگن دیکھ کر وہ اس سے مخاطب ہوا۔ نہیں الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ دراصل بابا سائیں میری شادی کے پیچھے پڑے ہیں، اسی سلسلے میں بات کر رہے تھے مجھ سے۔ وہ اپنی جیب سے سگریٹ نکالتے ہوئے بولا۔ تو آپ نے کیا کہا ساحر سائیں؟ پھر کیا ارادے ہیں؟ وہ دلکشی سے مسکراتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے، بس کہہ دیا ہے کہ آپ دھارم سائیں کے بارے میں سوچیں، کیونکہ آپ کو اب رخصتی کی اشد ضرورت ہے۔ ویسے میں نے نہیں بتایا کہ کل رات کو میں نے آپ کے کمرے میں کون سا نظارہ دیکھا؟ وہ شرارت سے کہتا اسے چھیڑنے لگا۔ بتا دیتے تو اچھا تھا، کچھ فائدہ ہی ہو جاتا۔ خیر میرا فائدہ تو اب بھی ہو ہی جائے گا، لیکن تمہیں بھی زیادہ دیر تک کنوارا نہیں رہنے دیں گے۔ چلو جلدی سے مجھے پوری بات بتاؤ۔ دھارم سائیں نے ایک نظر سارم کے ساتھ اوپر کی جانب کھڑی تصویریں بناتی نور کی طرف دیکھا اور اس کی توجہ ایک بار پھر سے شادی کی جانب دلوائی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ فی الحال بابا سائیں کا ارادہ اپنی بھتیجی پر ہے۔ اب وہ بھتیجی کوئی بھی ہو، انہیں باہر سے بہو نہیں لانی۔ وہ اس سے کبھی بھی کچھ چھپا نہیں پاتا تھا، اسی لیے جو دل میں تھا وہ صاف صاف اس کے سامنے بول دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کسی غیر کے بارے میں نہیں بلکہ اس کی بہن کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تم اپنے ارادے بتاؤ سائیں۔ اگر تمہیں اس خاندان کی بہو باہر سے لانی ہے تو میری پوری سپورٹ تمہیں ملے گی۔ اب ایک بات یاد رکھنا، شادی اپنی پسند سے کرنا۔ انسان کی زندگی کا یہ فیصلہ اس کی مرضی سے ہو یہی بہتر ہے۔ عورت کا دل بہت نازک ہوتا ہے، اگر اس میں ایک بار کوئی اپنا گھر بنا لے تو وہ ساری زندگی کے لیے اس گھر کو سنوارنے میں لگ جاتی ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ جب ساحر سائیں نے ایک نظر سنان سائیں سے باتوں میں مگن زاوش کی جانب دیکھا۔ فیصلہ مشکل نہیں ہے دھارم سائیں، میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جس کے دل میں کسی اور کی چھاپ نہ ہو۔ اس نے مسکرا کر ایک گہرا کش لیا۔ بابا سائیں نے اس کے سامنے دو آپشن رکھے تھے، ایک ثنا اور دوسری زاوش، جبکہ وہ زرنیش کا رشتہ سنان سائیں سے پکا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس نے ہمیشہ اپنے آپ کے لیے ایک ایسی لڑکی کو سوچا تھا جو اپنے دل کو صاف و شفاف رکھے، اس کے دل میں اپنے شوہر کے علاوہ اور کوئی بھی نہ ہو۔ وہ شادی کے بعد کی محبت پر یقین رکھنے والا انسان تھا۔ وہ شادی سے پہلے اپنے جذبات کسی پر لٹانا محبت کی توہین سمجھتا تھا۔
وہ ایسے لوگوں کو محبت کے قابل نہیں سمجھتا تھا جو بنا کسی جائز رشتے کے اپنے دل کی دنیا کو کسی غیر محرم کے نام سے آباد کر دیں۔ ثنا کے جذبات سے تو وہ کیا پورے گھر کا ایک ایک فرد اچھے سے واقف تھا۔ وہ اس کے جذبات کس کے لیے تھے یہ بھی وہ سب جانتے تھے۔ زاوش شرارتی اور البیلی سی تھی، لیکن وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اس نے اب تک کسی غیر محرم کے لیے اپنے دل کے دروازے نہیں کھولے تھے۔ ہاں، وہ اسے کبھی بھی پسند نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ تو اس کے اور بھی بہت سارے حساب نکلتے تھے۔ تو کیوں نہ شادی کے بعد سارے حساب بے باک ہی کر لیے جائیں۔ وہ زاوش کو گہری نظروں سے دیکھتا ایک گہرا کش لے کر دھواں فضا میں منتقل کرتا گاڑی کی جانب چلا گیا۔ اسے اس مستی مذاق سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس سب کے بنا بھی وہ بہت پرسکون تھا۔ وہ بچپن سے ہی ایسا تھا، سب سے الگ تھلگ رہنا پسند کرتا تھا۔ گھر میں سوائے دارم سائیں کے اس کی اور کسی سے نہیں بنتی تھی۔ وہ سامنے پہاڑی دیکھ رہی ہو نور، اسے چہر پہاڑی کہتے ہیں اور کچھ لوگ تو اسے محبت کرنے والوں کی پہاڑی بھی کہتے ہیں۔ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک نہیں بلکہ دو پہاڑیاں ہیں، بلکہ یہ کہنا ٹھیک رہے گا کہ ایک پہاڑ بیچ سے ٹوٹا ہوا ہے، اسی لیے وہ اب دو ہیں۔ ایک پہاڑ کے اوپر چڑھنے کا راستہ ہے، دوسری پہاڑی کے اوپر چڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور جس پہاڑی کے اوپر چڑھنے کا راستہ ہے، کہتے ہیں کہ اس پہاڑی کے اوپر ایک بہت بڑا درخت ہے جہاں پر بہت خوبصورت گلابی رنگ کے پھول لگتے ہیں۔ محبت کرنے والے اس درخت سے ایک ٹہنی توڑ کر دوسری پہاڑی پر موجود چھوٹی سی جگہ پر لگاتے ہیں، اور اگر وہاں وہ پودا لگ جائے تو ان کی محبت انہیں مل جاتی ہے۔ کتنے مزے کی بات ہے نا، بہت لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ وہاں بہت کم پودے لگتے ہیں۔ میں تو وہاں کبھی بھی نہیں گئی، لیکن میری سہیلی گئی ہے، اس نے بتایا ہے کہ اس نے وہاں پر وہ پودا بھی لگایا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کا پودا نہیں لگا۔ زاوش بہت اداسی سے بتا رہی تھی۔ انتہائی فضول ہے یہ سب کچھ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، قسمت اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، یہ تو بس آج کل کے کپلز کے ڈرامے ہیں۔ سنان نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں سنان ادا کہ قسمت اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، لیکن محبت کرنے والوں کو آزمانے میں کیا حرج ہے؟ میری سہیلی نے تو صرف اپنی قسمت کو آزمایا تھا، تو یقیناً پھر تمہاری سہیلی کو اس کی محبت نہیں ملی ہوگی، ظاہر سائیں ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے اس کی کسی بات میں دلچسپی لی ہو۔ جی نہیں، اس کو اس کی محبت مل چکی ہے، الحمدللہ اس کا نکاح بھی ہو چکا ہے، لیکن جس سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی، میرا مطلب ہے جس کے ساتھ وہ وہاں وہ پودا لگایا تھا، وہ اسے نہیں ملا۔ شاید وہ کسی اور کے نصیب میں تھا، ہو سکتا ہے اسی لیے اس کا پودا نہیں لگا، زاوش نے سوچتے ہوئے کہا۔ مجھے ان سب باتوں پر بالکل یقین نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی وہاں جانا چاہتی ہوں اور پودا بھی لگانا چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں یہاں دوبارہ آنا ہوگا بھی یا نہیں، لیکن قسمت آزمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، میرا مطلب ہے تھوڑی انٹرٹینمنٹ ہو جائے گی، نور نے شوشہ چھوڑا۔ نہیں نور، فی الحال گھر چلو، ویسے بھی شام کے 6 بج چکے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں مکمل اندھیرا چھا جائے گا اور اس طرف کوئی بھی نہیں جاتا، اس وقت ہمیں واپس حویلی چلنا چاہیے، سنان نے کہا۔ نہیں، میں ایسے واپس نہیں جاؤں گی، میں پودا لگا کر ہی رہوں گی، وہ ضد پر اڑ گئی۔ ارے بے وقوف لڑکی، پودا پہلے دوسری پہاڑی سے لانا ہوگا، پھر وہاں جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، لوگ بہت مشکل سے جاتے ہیں اپنی محبتوں کی خاطر، اور پھر دوسری پہاڑی کا سفر، وہاں جا کر پودا لگانا آسان نہیں ہے، تم اس کو بہت ایزی لے رہی ہو، چلو گھر چلتے ہیں واپس، وہ اسے سمجھانے لگا۔ ایزی نہیں لے رہی سنان ادا، میں تو صرف دیکھنا چاہتی ہوں، آپ بس مجھے وہاں لے کر جائیں، میں پودا لگا کر واپس آؤں گی، میں بھی تو دیکھوں مجھے میری سچی محبت ملتی ہے یا نہیں۔ میں کہیں بھی نہیں جا رہا تمہارے ساتھ، بلکہ میں تم سب کو واپس لے کر گھر جانے کا سوچ رہا ہوں، ساحر ادا آپ لے چلیں مجھے، اس نے سنان کے انکار پر ساحر سے کہا۔ کھیل محبت کا ہے تو پھر کھلاڑی بھی تو محبت کے ہونے چاہیے، چلو آؤ، میں تمہیں تمہاری محبت پر یقین دلاتا ہوں۔ وہ آہستہ سے اس کی کلائی تھامتا گاڑی کی چابی ظاہر سائیں کی جانب پھینکتا اسے اپنے ساتھ لے کر نیچے کی جانب جانے لگا، جبکہ ثنا وہیں کھڑی انہیں نظروں سے دور ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اپنی بے چینیوں کی قصوروار وہ خود تھی۔ دارم سائیں کا نکاح اس سے چھپا ہوا تو نہ تھا، اس نے خود اپنے دل کو اس قدر بے لگام کیا تھا کہ وہ ایک غیر محرم کے لیے خون کے آنسو رو رہا تھا۔
سو گائز یہ رہی آپ کی 13ویں کی. سب سے پہلے تو سوری آج میں بہت لیٹ ہو گئی, لائٹ چلی گئی تھی, میں کیا کرتی, میں بھی تو مجبور تھی. چلیں کوئی بات نہیں, کل جلدی دینے کی کوشش کروں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.